वो लम्हा जिससे इंसान पूरी जिंदगी भागता है, वो दिन जिसे हम हमेशा टालते रहते हैं, आज वो तुम्हारे सामने है। ये दुनिया जिसे तुमने सब कुछ समझ लिया था, आज तुम्हारे हाथों से फिसल रही है और तुम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हो जहां से कभी वापसी नहीं। नाजरीन, जरा तसव्वुर करें, एक दिन हमें भी मरना है और मौत का वो लम्हा कितना मुश्किल होगा, ये किसी को मालूम नहीं। फर्ज करें कमरे में हल्की सी खामोशी है, रोशनी मद्धम हो रही है और वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता थम रहा है। ये वो लम्हा है जिसके बारे में हम सुनते तो हैं मगर कभी संजीदगी से सोचते नहीं। यही वो लम्हा है मौत का, मौत जो एक दिन आनी है और जरूर आनी है। ये सिर्फ ईमान वालों का अकीदा नहीं, बल्कि हर इंसान इस हकीकत को मानता है। तो एक मुसलमान को इस पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, हम इस लम्हे के लिए कितने तैयार हैं? इस किस्त में हम देखेंगे कि जिंदगी हकीकत में क्या है। ये दुनिया जो हमें हमेशा के लिए लगती है, दरअसल एक आर्जी ठहराव है। हर जान को एक दिन मौत का सामना करना है और मौत खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। यहां से सफर शुरू होगा कब्र की तन्हाई तक, जहां इंसान अपने आमाल के साथ अकेला होगा। फिर वो लम्हा जब सवाल किए जाएंगे और जवाब सिर्फ ज़बान से नहीं, जिंदगी से देने होंगे। कौन है? फिर आगे वो दिन भी आएगा जब सब दोबारा उठाए जाएंगे, एक मैदान में जमा होंगे। और हर इंसान अपने किए का हिसाब देगा। या अल्लाह, हमारी मगफिरत फरमा। रहम या खुदा, रहम। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो रहा है? हम ये भी देखेंगे कि आखिरी लम्हों में इंसान पर क्या गुजरती है, कैसे ईमान का इम्तिहान लिया जाता है और कैसे शैतान अपनी आखिरी कोशिश करता है इंसान को बहकाने की। बेटा, हमने भी सब छोड़ दिया था, तुम भी छोड़ दो। अब कोई नहीं बचा सकता मुझे। अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। तो जरा दिल को संभालो और खुद को इस मंजर में ले आओ, क्योंकि जो तुम अब सुनने जा रहे हो ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हम सब का आने वाला अंजाम है।
کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ دیوار کے ساتھ بیٹھے آہستہ آہستہ رو رہے ہیں، کسی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور بیچ میں ایک بستر پر ایک انسان لیٹا ہوا ہے۔ سانسیں بے ترتیب، سینہ اٹھ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہیں مگر بے بس۔ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، ہر وہ چہرہ جس کے لیے اس نے زندگی گزاری، مگر آج وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ کسی کو روک سکتا ہے، صرف حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے اللہ نے بیان فرمایا۔ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کون ہے جو اسے بچائے، اور انسان یقین کر لیتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سکرات الموت ہے، موت کی وہ سختی جسے بیان کرنا آسان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختیاں واقعی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت دعا کرتے تھے، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ سوچو، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ اب سانس حلق میں اٹک رہی ہے، زبان بند ہو چکی ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، دل چاہتا ہے کچھ کہے، توبہ کرے، کسی کو بلائے، مگر وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں اور کان ہیں جو سن رہے ہیں، لیکن یہ صرف جسم کی کمزوری نہیں، یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان اپنا کوئی آخری نہیں بچا وار سکتا کرتا ہے۔ مجھے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، مایوس کرتا ہے، اللہ سے کوئی بدگمان نہیں بچا کرتا سکتا ہے، تجھے۔ اور بعض اوقات اپنے ہی کسی پیارے کی شکل میں دھوکہ دیتا ہے بیٹا، تاکہ آخری لمحے میں ہم نے بھی سب ایمان چھوڑ چھین دیا لے۔ تھا، تم بھی یہی چھوڑ وہ دو۔ وقت ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کس ہم حال بھی اس میں راستے دنیا پر سے نہیں جائے رہے، گا۔ تم بھی چھوڑ دو۔ یہ آخری موقع ہے۔ کہاں ہے تمہارا رب؟ کیوں نہیں بچا رہا تمہیں؟ یہ دین تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ختم ہو جاتا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ اس دین سے منہ موڑ لیتے ہیں جس سے انہیں چند لمحوں بعد سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا تھا، اور پھر وہ شیطان کی بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں شاید چھوڑ دیتا تو ہوں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں شاید اپنا راستہ بدل لیتا ہوں۔ ٹھیک کہتے ہو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا رب مگر جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں، وہ شیطان کو جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دفع ہو جا مردود، جتنی مرضی کوشش کر لے، جان لے میرا رب اللہ ہے، وہی میرا مددگار ہے اور میں اسی پر قائم رہوں گا۔ دفع ہو جا شیطان، میرا رب اللہ ہے،
یا اللہ رحم فرما. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا جسم سن کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے. میری اور اب سانس وہ لمحہ آ چکا ہے. رک رہی ہے. روح جسم سے جدا ہونے والی ہے. اللہ پاؤں سے ٹھنڈک اوپر چڑھ رہی ہے. جسم سن ہو رہا ہے. روح آہستہ آہستہ کھینچی جا رہی ہے. میری طاقت ختم ہو رہی ہے. میں خوف نہ کر، غم نہ کر، رم نہ کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر دل اللہ کی یاد سے آباد تھا تو فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں، خوشبو لیے ہوئے، اور کہتے ہیں اے پاک روح اپنے رب کی مغفرت کی طرف نکل آ. اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے. لیکن اگر زندگی غفلت میں گزری ہو تو منظر بدل جاتا ہے. سختی، خوف اور روح کو کھینچا جاتا ہے. چلو اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اب وہ مر چکا ہے مگر سب ختم نہیں ہوا. وہ اپنے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کی آوازیں سن رہا ہے. کہنا چاہتا ہے کہ میں یہاں ہوں مگر اب بول نہیں سکتا. مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے واپس جانے دو، میں ابھی زندہ ہوں. امی میں یہی ہوں. میں سن رہا ہوں. مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر اسے غسل دیا جاتا ہے. اس کے جسم کو آہستہ سے اٹھا کر ایک سیدھے تختے پر رکھا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے. اب وہ بالکل بے بس ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. پھر اسے نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے. ستر کا خیال رکھو، یہ میت کا حق ہے. آہستہ رکھو. سادہ سفید کپڑا جس میں اب اس کی پوری زندگی سمٹ چکی ہے، اور پھر اس کی میت کو تیار کر کے کندھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے. آہستہ، سنبھال کر.
إنا لله وإنا إليه راجعون. پھر جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے اور مٹی میں اتار دیا جاتا ہے۔ الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن بسم اللہ۔ اب سب چلے گئے، ماں بھی، باپ بھی، دوست بھی، اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اندھیرا، خاموشی اور دل میں خوف۔ وہ گھبرا کر اٹھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے مگر ہر طرف اندھیرا ہے۔ یہی قبر کی پہلی رات ہے جہاں انسان کو اپنے اعمال کے سوا کوئی ساتھ نہیں ملتا۔ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم تو میرے اپنے تھے۔ اچانک زمین ہلتی ہے اور دو خوفناک مخلوق آتی ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو فوراً کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور قبر روشن ہو جاتی ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر وہ غافل تھا تو کہتا ہے، میں نہیں جانتا، اور زبان ساتھ نہیں دیتی۔ پھر فرق ظاہر ہوتا ہے، نیک بندے کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، نور، سکون، خوشبو، اور اسے آرام دیا جاتا ہے۔ لیکن برے بندے کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے، عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اعمال ایک خوفناک شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ چیختا ہے، پکارتا ہے، مگر اب کوئی نہیں سنتا۔
پھر اس قبر میں ایسے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں جنہیں انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بچہ سانپ، بچھو اور خوفناک مخلوقات جو اسے مسلسل تکلیف دیتی رہتی ہیں، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ یہی اصل حقیقت ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ ایک عارضی ٹھہراؤ ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو اس دنیا کے پیچھے برباد مت کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو زندہ رکھو، کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور ناظرین، یہ تھا ہمارا سفر موت سے لے کر قبر تک۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کے ساتھ اس کے آخری لمحوں میں کیا ہوتا ہے اور قبر میں اسے کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب آگے ہم دیکھیں گے قیامت کا دن، وہ لمحہ جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ آگے آنے والے مناظر اس سے بھی زیادہ ہولناک ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ اور یاد رکھیں، آپ کا ہم سفر اسلامک کرونیکلز۔